بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ٹاپک اسٹڈی کریں گے، ہم اس اپنی معالجاتی نفسیات یا کلینکل سائیکالوجی کے اندر، وہ ہے سسٹمیٹک ڈی سینسیٹائزیشن یا اعدام تحسیس کا طریقہ۔ اعدام تحسیس سے مراد ہے کہ کسی پیدا ہونے والے ناخوشگوار رد عمل کو آہستہ آہستہ باقاعدہ اور منظم انداز میں ختم کرنا، آہستہ آہستہ لیکن ان این آرگنائزڈ وے اس کو ختم کیا جانا۔ اعدام تحسیس جو ہے، یہ والف نے 1969 میں اس ٹیکنیک کو متعارف کرایا تھا، اور اس میں جو بیہیویئر کے اندر جو پرابلم آتا ہے بیہیویئر کے اندر، اور جو ڈس ایڈجسٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اعدام تحسیس کا جو طریقہ ہے یا جو ٹیکنیک ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کی ہائرارکیز بناتے ہیں۔ ہم ہائرارکی بناتے ہیں، یعنی کہ جو فرد ہے اس کو اگر بیجا خوف ہے یا تشویش ہے کسی چیز سے، تو ہم اس کا جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ اس کو انتہائی درجے کی تشویش کب اور کس صورتحال میں ہوتی ہے، اور جو اس کا سب سے کم تشویش پیدا کرنے والی صورتحال ہے وہ کون سی ہے۔ جب ان دو انتہائی دو درجے ہیں، دونوں انتہائی درجے جو ہیں، ایک سب سے زیادہ اور ایک سب سے کم، جب ہم ان کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان کی ہائرارکی بناتے ہیں کہ اس کے بعد مختلف اس کے سٹیجز بناتے ہیں، سٹیپس بناتے ہیں کہ سب سے کم خوف کب آتا ہے، اس سے زیادہ کب آتا ہے، پھر اس سے زیادہ کب آتا ہے، اور اس سے زیادہ اور سب سے زیادہ کب آتا ہے۔ تو یہ جب درجہ بندی کر لیتے ہیں تو اس درجہ بندی کی وجہ سے ہمیں اس کو اس اعدام تحسیس کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہماری ہیلپ فل ہوتی ہے، اور جو موکل ہے اس درجہ بندی کو کرنے کے لیے، موکل کی انتہائی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاونت جو ہوتی ہے وہ درکار ہوتی ہے، تاکہ وہ جو دو انتہائیں ہیں کہ اس کو سب سے زیادہ اور سب سے کم کب تشویش یا انگزائٹی ہوتی ہے، اس کا تعین کرنے میں آپ کو آسانی ہو سکے اور وہ صحیح تعین ہو سکے۔ اور پھر اس درجہ بندی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پہلے دیکھی تھی آسودگی یا استراحت کی جو ریلیکسیشن ٹریننگ ہے، وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ وہ جو ریلیکسیشن کی ٹریننگ ہے وہ اس کو دینا انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور وہ جو جب آپ اس کو آسودگی کی ٹریننگ دے چکتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر اس اعدام تحسیس کا جو طریقہ ہے، جو سسٹمیٹک ڈی سینسیٹائزیشن ہے، اس میں استعمال کرتے ہیں۔ فرد کو پہلے بہت ہی آرام دہ حالت میں لایا جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ ہدایات دی جاتی ہیں، کہ وہ آنکھیں بند رکھے اور جو سب سے کم تشویش والی صورتحال ہے اس کو ذہن میں لائے۔ جب وہ صورتحال ذہن میں رکھتے ہیں تو اس کو ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ اس صورتحال کو ذہن میں لانے کے ساتھ آپ نے اپنے جسم کو آسودہ رکھنا ہے۔ یہ کیفیت بار بار دہرائی جاتی ہے۔ یہ جو کیفیت ہے سب سے کم درجے والی، اس کیفیت کا اور ساتھ ساتھ آسودہ رہنے کی جو تربیت ہم نے دی ہوتی ہے، اور اس کو آسودہ آپ کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، تو وہ کیا ہے، فرد کیا کر رہا ہے، ذہنی طور پر اس صورتحال کو دہراتا ہے، اور پھر جسمانی طور پر اس کو ہم آسودہ کرتے جاتے ہیں۔ جب آپ اس کو بار بار یہ مشق کرواتے ہیں تو اس کو اگر کوئی بہت زیادہ تناؤ کسی حصے میں، جسم کے حصے میں محسوس ہونے لگے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اشارہ کر دیں یا انگلی سے بتا دیں، تو وہ ہم اس
کا اس کو روک کے دوبارہ آسودہ کریں گے، دوبارہ سے اس کو ریلیکس کریں گے، تاکہ وہ اپنی جو جسمانی ہے اس کی طور پر اس کے اندر کوئی تناؤ یہ جو ہے وہ بالکل بھی نہ رہے۔ اس مشق کا مقصد جو ہوتا ہے تشویش اور تشویش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو آپ کے عضویاتی تناؤ ہے، جو آپ کے فزیکل ٹینشن جو پیدا ہوتی ہے آپ کے جسم کے اندر، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور فرد میں مختلف تشویشی یا جو ناگوار صورتحال کی وجہ سے جو عدم مطابقت پیدا ہو گئی ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر تشویشی صورتحال برقرار رہے اور فرد تشویش کا اظہار نہ کرے اور خود کو آسودہ رکھے تو اس کو پھر تشویش نہیں کہتے، اور وہ اس کا مریض نہیں رہتا تشویش کا، اور آہستہ آہستہ یہ فوبیا بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ایکسٹنکشن ٹیکنیک کیا ہے جو کرداری طریقہ علاج کے اندر ہے، نابودگی کے جو طریقے ہیں وہ کون کون سے ہیں آگے، کہ جو ہمارا ناٹ ریکوائرڈ بیہیویئر ہوتا ہے یا ایب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے، اس کو ہم جو ڈس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی ماحول کے اندر، اس کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں، ایکسٹنکشن ٹیکنیکس جو ہیں وہ جو بیہیورسٹک اسکول آف تھاٹ نے ہمیں دی ہیں، جو سائیکالوجسٹ یوز کرتے ہیں، تو وہ جو جس پرنسپل کے اوپر یہ ایکسٹنکشن ٹیکنیک بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی مشروطیت پر مبنی ہے یہ والی ٹیکنیک، کہ جب ہم کسی بھی رد عمل کو جو جوابی فعل ہے اس کو اگر تقویت نہ دیں تو یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ فیملی میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یا عزیز و اقارب ہوتے ہیں یا اور لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہیں وہ غلط عادات کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، اور ان غلط عادات کی وجہ سے اس شخص کو کہ اس ناپسندیدہ کردار کو کہیں نہ کہیں سے تقویت مل رہی ہوتی ہے، اور اس تقویت کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں، اور ان ٹیکنیکس کو یوز کر کے ہم اس کے جو ڈس ایڈجسٹمنٹ ہے بیہیویئر کے اندر اس کو ختم کرتے ہیں، یا جو مال ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ فرسٹ جو اس میں ٹیکنیک یا طریقہ کار ہے، میتھڈ ہے، وہ ہے امپلوزیو تھراپی۔ فرسٹ جو ہے وہ ہے امپلوزیو طریقہ کار یا امپلوزیو تھراپی۔ اب امپلوزیو تھراپی میں کیا کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ جو آپ نے پہلے سسٹمیٹک ڈیسنسٹائزیشن جہاں پہ آپ نے کہ کم سب سے کم والا یوز کیا تھا درجہ، یہاں پہ آپ اس کے الٹ جاتے ہیں، یہاں پہ آپ امپلوزیو تھراپی میں اس کے الٹ جاتے ہیں۔ الٹ کیسے کہ جو سب سے زیادہ تشویش والا درجہ ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پہ ذہن میں لانے کے لیے کہتے ہیں، سامنے اس اوریجنل سچویشن میں نہیں جاتے، ہم یہاں پہ ذہن میں لانے کے لیے کہتے ہیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ذہن میں سب سے زیادہ جو تشویش والا آپ کے ذہن میں ہے کہ جس سے آپ ڈرتے ہیں جس چیز سے، اس کو اپنے ذہن میں لائیں۔ جب وہ لاتا ہے تو فرد اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، چیختا چلاتا ہے اور مختلف عضویات اور علامات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر ہم فرد کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، اور بار بار اس کو یہ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، بار بار اس کو کروایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی آسودگی جو ہے وہ بالکل وہ ریلیکس ہونے لگتا ہے، اور اس سے اس فرد کی جو تشویش ہے اس کو بار بار کے اظہار اور بار بار کی ریلیکسیشن سے وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ صرف ذہنی طور پر وہ اپنے ذہن میں لاتا ہے اور اس سچویشن میں چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی یہ تشویش آہستہ آہستہ وہ اس کو اس تشویش کے کو کوپ کرنے کے
اس کو اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے دیتی ہے، اور پھر وہ یہ جو اس کی ایک مشروطیت کی ہوئی ہوتی ہے، وہ جو تشویش کے ساتھ ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ طریقہ کار موسٹلی فوبیاز میں بہت کارآمد ثابت ہوا ہے۔ پھر فلڈنگ کا طریقہ کار ہے۔ فلڈنگ کا جو طریقہ کار ہے یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہاں پہ ذہنی تصور نہیں ہوتا یا مصنوعی تصور نہیں ہوتا، یہاں پر فرد کو حقیقت کے قریب لے جایا جاتا ہے۔ یہاں پر فرد کو حقیقت کے قریب لے جایا جاتا ہے۔ جو سب سے زیادہ تشویش والا یا خوفزدہ کرنے والی صورتحال ہوتی ہے، اس میں ہم اس کو لے جاتے ہیں، اور فرد بہت زیادہ تشویش کا مظاہرہ کرتا ہے ایسی سچویشن میں جا کے، پھر اس کو آسودہ یا ریلیکس کروایا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے اس کو فلڈنگ دی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ سے ریلیکس کیا جاتا ہے۔ اس طرح بار بار کی مشقوں سے اس کی جو ریلیکسیشن ہے وہ حاصل کی جاتی ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اس صورتحال کا مقابلہ کر سکے۔ پھر جو نیکسٹ اس میں ہے وہ ہے ناقص رد عمل کو روکنے کا طریقہ کار، رسپانس پریونشن ٹیکنیک۔ رسپانس پریونشن ٹیکنیک زیادہ تر ہم ایسے پیشنٹس پہ کرتے ہیں جو کہ آبسیسو کمپلسیو یا کمپلسیو ریئیکشنز کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ اجباری افعال جو ہوتے ہیں یا اجباری رد اعمال جو ہوتے ہیں، ان کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو بار بار ہاتھوں کو دھوتے ہیں، بار بار تالے کو دیکھتے ہیں، بار بار بستر کی چادر کو صاف کرتے ہیں، بار بار ہاتھوں کو یا بار بار نہاتے ہیں جا کر، تو یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں، ان پیشنٹس کو ہم کون سا طریقہ کار یوز کرتے ہیں؟ رسپانس پریونشن ٹیکنیک۔ اس میں ہم اس فرد کے جو وہ کام ہے جو وہ بار بار کر رہا ہے اس کے اندر کچھ رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلاً اس پانی میں کوئی چیز ڈال دیں گے جس پانی سے وہ ہاتھ دھو رہا ہے، یا کپڑوں پہ کوئی ایسی چیز لگا دیں گے اس کی بیڈ شیٹ کے اوپر، یا وہ جو کپڑے بار بار چینج کر رہا ہے اس کے اوپر، کہ اس کو تھوڑی سی ناگواری اور چڑچڑاپن پیدا ہو، اور اس سے اس کی وہ جو تسکین ہوتی ہے بار بار جا کے دیکھنے کی، وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ اس طرح سے اس کی ریپیٹیشن سے آہستہ آہستہ یہ عادت بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر ہے شکم سیری کی یا اسٹیشن جو ٹیکنیک ہے، اسٹیشن ٹیکنیک جو ہے، یہ جو ٹیکنیک ہے اس میں چھوٹی موٹی جو آپ کی ذہنی عادات ہوتی ہیں ان کو ترک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی کو اگر کھانے کا شوق ہے تو اس کو بہت زیادہ وہی چیز ڈیلی بیسس پہ اگر آپ کھانا کھلانا شروع کر دیں، ایک چیز جو اس کو پسند ہے وہی ڈش اس کو ڈیلی کھلانا شروع کر دیں، تو وہ آہستہ آہستہ اس سے تنگ آ جائے گا۔ اور شکم سیری کے بنیادی مقصد یہی ہے کہ فرد کی جو چھوٹی موٹی منفی عادات یا ایک مخصوص کردار ہوتا ہے جو پسند نہیں کیا جاتا، اس کو وہ خود سے اس کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو اور وہ اس کو چھوڑ دے۔